بعض لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود فحاشی اور یعنی وہ ایسے کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات کی ہر چیز اس کو انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادات بہت ساری ہیں کہ جنہیں انسان بجا لاتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد فوراً ایک مسلمان کے اوپر جو عبادت لاگو ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو فرمایا نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جس وقت 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کے اوپر سختی کرو۔ تو ہر وہ شخص جو 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ صحیح العقل ہے اور مسلمان ہے، اس کے اوپر نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے۔ تو حضرات ناظرین، یہ نماز والا عمل یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور فرمایا نماز قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ ایک انسان جو بے حیائی اور بدکاری والے اعمال کرتا ہے اور وہ کوشش کرنے کے باوجود اس سے وہ اعمال نہیں چھوٹ پاتے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ نماز والا عمل اس کو اختیار کرے، نماز جیسی عظیم عبادت جو ہے اس کو بجا لائے، تو نماز کی برکت سے وہ فحاشی اور بے حیائی والے کام وہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود فحاشی اور یعنی وہ ایسے کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس نظریے کے ساتھ آپ کسی نمازی کو نہ دیکھیں۔ ہاں، اگر ایک نمازی وہ اپنی نماز کو اس طرح ادا کر رہا ہے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، تو پھر اس کی یہ نماز والی عبادت اس کو فحاشی سے اور برائی سے روکے گی۔ اگر ایک شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو پڑھتے ہوئے نماز کا حق ادا نہیں کر رہا، خالی ایک رسمی عبادت وہ کر رہا ہے، پھر اس کو نماز کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے نماز یہ عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کو بجا لائیے
اور اس کا حق جو ہے وہ ادا کیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ نماز انسان کو کس طرح بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز یہ ایک خالی عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور ذکر بھی اکبر، بہت بڑا ذکر ہے۔ نماز یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذکر کے اندر مشغول اور مصروف کروں، یا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، وہ نماز پنجگانہ اس کی محافظت شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کا شمار جو ہے میرا رب ذاکرین میں فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم کرتے ہو لوگو اللہ وہ جانتا ہے۔ تو حضرات ناظرین، نماز یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ چھوٹی عبادت نہیں، یہ ایک عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے انسان بے حیائی بدکاری سے بچ سکتا ہے، اس عبادت کے ذریعے انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، انسان اپنے گناہوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، فرمایا میرے صحابہ کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہارے کسی ایک کے دروازے کے سامنے سے فرمایا نہر گزرتی ہو اور وہ نہر کے اندر ہر روز 5 دفعہ غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول، جو شخص ایک دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے اور غسل بھی کھلے پانی میں نہر کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، فرمایا یہی مثال 5 نمازیں ادا کرنے کی ہے۔ فرمایا جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، 5 نمازوں کے ادا کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والا شخص، نمازیں پڑھنے والا آدمی، اس کے ذمہ بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ناظرین، نماز یہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ چھوٹی عبادت نہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کو بجا لائیے، اس کو ادا کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔